بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری افساری ہے۔ آج شروع کریں گے باب ہے مسجد میں گزرنا اور اس کی طرف کھڑکی بنانا۔ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دنیا اور جو اللہ کے پاس ہے میں اختیار دیا تو اس نے وہ اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اس شیخ کو کس نے رلایا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دنیا اور جو اللہ کے پاس ہے میں اختیار دیا ہے، اس نے وہ اختیار کر لیا ہے جو اللہ کے پاس ہے، تو یہ رونے کا کیا مقام ہے؟ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ عبد تھے اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ حقیقت کو جاننے والے تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر نہ رو، کسی کی صحبت اور مال میں سب لوگوں سے زیادہ احسان مجھ پر ابو بکر کا ہے۔ اگر میں اپنی امت سے کسی کو خلیل بتاتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان سے اسلامی اخوت اور محبت ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر کا دروازہ، اس کو بند نہ کیا جائے۔ حدیث کی تشریح، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عالی خطاب سے سمجھ لیا کہ مخیر عبد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے راوی نے کہا وکان ابو بکر عالم ناک، کہ ابو بکر ہم سب سے زیادہ حقیقت کو سمجھنے والے تھے۔ رونے سے ان کی غرض یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ جائیں گے اور وہ آپ کے فراق میں پریشان اور غمناک تھے۔ خلت کا معنی انقطاع ہے، خلیل اللہ کا معنی اللہ کی طرف منقطع ہونے والا۔ حدیث کا معنی یہ ہوا کہ اگر میں کسی کی طرف منقطع ہوتا تو ابو بکر کی طرف منقطع ہوتا، چونکہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف منقطع نہیں ہوں، اس لیے ان کی طرف منقطع نہیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا سمیت و خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انقطاع دراصل اللہ کی طرف انقطاع ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلت کی اللہ کے غیر سے نفی کی ہے اور محدت کو ثابت کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کا معنی واحد ہے مگر ہر ایک کا متعلق مختلف ہے۔ محدت کا اثبات اسلام کے اعتبار سے ہے اور جس کی نفی کی گئی ہے وہ اور اعتبار سے ہے۔ اس لیے ابن عباس کی ایک حدیث میں محدت کے لفظ کی جگہ لفظ خلت ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا خلت الاسلام، جوہری نے کہا صدیق اور ودود کو خلیل کہا جاتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ خلت محدت سے خاص ہے اور مرتبہ میں اس سے اعلیٰ ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مرض میں جس میں انتقال فرمایا باہر تشریف لائے، جبکہ کپڑے سے آپ نے سر مبارک باندھا ہوا تھا۔ آپ ممبر شریف پر بیٹھ گئے اور اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، پھر فرمایا لوگوں میں کوئی شخص نہیں جس کا اپنے جان و مال میں مجھ پر زیادہ احسان ہو سوائے ابو بکر بن قحافہ کے۔ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اسلامی خلت اور محبت افضل ہے۔ اس مسجد میں ابو بکر کے دروازے کے سوا سب دروازے بند کر دو۔ حدیث کی تشریح، ابو قحافہ والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عثمان بن عامر تیمی فتح مکہ میں مسلمان ہوئے اور 97 برس کی عمر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے عہد میں وفات پائی۔ ان کے سوا کوئی صحابی نہیں جن کی نسل میں صحابہ کی 3 نسلیں ہوں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ اس حدیث کی دلالت اس بات پر ہے کہ بیٹھ کر خطبہ جائز ہے۔ علامہ کرمانی نے اس کی تصریح کی ہے، مگر یہ خطبہ واعظ تھا، واجب خطبہ نہ تھا۔ اگلا باب ہے کعبہ اور مساجد کے دروازے اور ان کو بند کرنا۔ ابن جریح سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ عبد الملک کاش کہ تو ابن عباس کی مساجد اور ان کے دروازے دیکھ لیتا۔ حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا، انہوں نے دروازہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کعبہ میں داخل ہوئے، پھر دروازہ بند کر لیا اور تھوڑا سا ٹھہرے، پھر باہر تشریف لے آئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں جلدی سے آگے بڑھا اور بلال سے پوچھا تو اس نے کہا آپ نے کعبہ میں نماز پڑھی؟ میں نے کہا کس طرف؟ بلال نے کہا دونوں ستوروں کے درمیان پڑھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ذہن سے یہ نکل گیا کہ پوچھوں کتنی رکعتیں پڑھی۔ حدیث کی تشریح، یعنی مساجد کے دروازے بنانا ضروری ہے، اس لیے ابن ابی ملیکہ
عبداللہ بن عبد الرحمن نے عبداللہ بن جرائع سے کہا کہ کاش تم بنو عباس کی مساجد کے دروازے دیکھتے کہ وہ کس قدر اچھے اور مضبوط ہیں، مگر جس وقت یہ بات ہوئی اس وقت پہلی حالت باقی نہ رہی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دروازہ بند کر لیا تھا کہ لوگ داخل نہ ہوں، کیونکہ وہ بھی کعبہ کے اندر نماز پڑھیں گے اور وہ اسے حج میں ضروری سمجھنے لگیں گے، یا اس لیے کہ تنہائی میں سکون زیادہ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کے لیے دروازے ضروری ہیں۔ اگلا باب ہے مشرکوں کا مسجد میں داخل ہونا۔ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف کوئی سوار بھیجے، وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ لائے جسے ثمامہ بن اسال کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ حدیث کی تشریح، امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا مشرک مسجد میں ہرگز داخل نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ، اور من جملہ مسجد کی تعظیم یہ ہے کہ اس میں مشرک کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا مسجد حرام اور دیگر مساجد میں مشرک داخل ہو سکتا ہے۔ امام شافعی نے کہا وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا اور دیگر مساجد میں مشرک داخل ہو سکتا ہے۔ اگلا باب ہے مساجد میں آواز بلند کرنا۔ حدیث ہے رسائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسجد شریف میں کھڑا تھا کہ کسی نے مجھے کنکری ماری، اچانک میں نے دیکھا تو وہ عمر فاروق تھے۔ انہوں نے مجھے کہا جاؤ ان دونوں شخصوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں ان کو آپ کے پاس لے آیا، کہا تم کون ہو، یا یہ کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں آوازیں بلند کرتے ہو۔ حدیث کی تشریح، یعنی انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ہم کو کیوں سزا دیتے؟ تو آپ نے کہا اس لیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں آوازیں بلند کر رہے تھے، کیونکہ ان کی آوازیں بلا وجہ بلند ہو رہی تھیں جو مسجد میں جائز نہیں ہے۔ پہلے آپ نے ان کو زجر اور تشدید کی، پھر جب انہوں نے کہا کہ وہ طائف کے رہنے والے ہیں تو ان کی جہالت کی وجہ سے ان کو معذور سمجھ کر سزا نہ دی، مگر حضرت کعب بن مالک اور ابن حضرت رضی اللہ عنہ کی آوازوں کا مسجد میں بلند ہونا طلب حق میں تھا، وہ واجب الادا تھا، اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہ فرمایا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا مسجد میں کسی قسم کی آواز بلند کرنا جائز نہیں، اگرچہ علم میں بھی کیوں نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اسے جائز کہا ہے۔ اگلی حدیث ہے عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کعب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن ابی حضرت سے قرضہ طلب کیا جو اس پر تھا، تو مسجد میں دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف باہر نکلے حتیٰ کہ حجرہ شریف کا پردہ اٹھایا اور آواز دی اے کعب بن مالک۔ اس نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا اپنے قرضہ سے آدھا چھوڑ دو۔ کعب نے کہا میں نے چھوڑ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حضرت سے فرمایا اٹھو اور باقی نصف ادا کرو۔ اگلا باب ہے مسجد میں بیٹھنا اور حلقہ باندھ کر بیٹھنا۔ حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے رات کی نماز کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب صبح کی نماز کا وقت قریب ہو جائے تو 1 رکعت پڑھے اور رات میں پڑھی ہوئی ساری نماز کو وطر کر دے گی۔ عبداللہ بن عمر نے کہا تم اپنی آخری نماز وطر بناؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ حدیث کی تشریح، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور رسائل بھی ان میں موجود تھے۔ جس نے رات کی نماز سے متعلق سوال دریافت کیا تھا، لہذا حدیث کے باب سے مناسبت ظاہر ہے، اور مسجد میں تعلیم و تعلم، ذکر و فکر اور قرأت قرآن کے لیے حلقہ باندھ کر بیٹھنا جائز ہے۔ نوافل کی نماز میں علماء میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور احمد رضی اللہ عنہ نے کہا سنت یہ ہے کہ رات اور دن میں نوافل 2 رکعت پڑھی جائیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا رات اور دن میں 4 رکعتیں پڑھنی افضل ہیں۔ ابو داؤد نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی جبکہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھی رات میں نماز سے متعلق پوچھا گیا تو کہا آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے، پھر گھر تشریف لاتے اور 4 رکعت پڑھ کر بستر پر تشریف فرما ہوتے۔ اس حدیث کے آخر میں کہا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے۔ مسلم شریف میں معاذہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
چاشت کی نماز کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور زیادہ بھی کر لیتے تھے۔ ابو یعلا نے اپنی مسند میں کہا درمیان میں سلام نہ پھیرتے تھے، اگرچہ بعض احادیث میں 2 رکعتوں کا ذکر بھی ہے، مگر جو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے وہ ان سے اقویٰ اور اصح ہے، یعنی صحیح ہے۔ نیز ان روایات میں محدثین نے کلام کیا ہے، اور اگر ان کو تسلیم بھی کر لیں تو ان کا معنی یہ ہے کہ آپ نے شفع پڑھے۔ اس حدیث سے امام مالک، شافعی اور احمد رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا کہ وتر 1 رکعت ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ابو یوسف محمد عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے کہا وتر 3 رکعت ہیں جیسے مغرب کی نماز ہے، آخر میں سلام پھیرا جائے۔ عمر فاروق، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، ابن کعب، زید بن ثابت، انس بن مالک، ابو امامہ، حذیفہ اور فقہائے 7 رضی اللہ عنہم کا یہی مذہب ہے، اور مذکور حدیث کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ اس حدیث میں یہ احتمال ہے کہ صرف 1 رکعت پڑھے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ پہلے شفع سے ملا کر اسے وتر کر دے، اور مذکورہ حدیث میں اس کی صراحت بھی ہے۔ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث، حاکم نے کہا وتر کی پہلی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہ پھیرتے تھے۔ حاکم نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور شیخین کی شرط کے مطابق ہے، مگر انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ مسلم اور ابو داؤد نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوئے اور حدیث ذکر کی، آخر میں کہا کہ آپ نے 3 رکعتوں سے نماز کو وتر بنایا۔ نسائی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 8 رکعتیں نفل پڑھتے۔ ابن ماجہ نے شعبی سے روایت کی کہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا آپ 13 رکعتیں پڑھتے تھے، جن میں 8 نوافل، 3 وتر اور طلوع فجر کے بعد 2 سنتیں شامل ہیں۔ دارقطنی نے اپنی سنن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وتر 3 رکعتیں ہیں جیسے دن کے وتر، یعنی جیسے نماز مغرب کی 3 رکعتیں ہیں۔ ابن شیبہ نے اپنے مصنف میں حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ تمام مسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ وتر 3 رکعت ہیں، تیسری رکعت کے بعد سلام پھیرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 رکعتوں سے وتر نہ بناؤ، 5 یا 7 سے وتر بناؤ اور مغرب کی نماز سے مشابہت نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 وتر اس طرح نہ پڑھو کہ ان سے پہلے سنن یا نوافل نہ ہوں، جیسے مغرب کی نماز سے پہلے نوافل نہیں۔ اس لیے فرمایا اوتروا بخمس کہ پہلے 2 سنتوں سمیت 5 رکعت سے وتر بناؤ، یا اگر پہلے 4 نفل پڑھے تو 7 سے وتر بناؤ۔ الحاصل یہ کہ وتر 3 رکعتیں ہیں اور درمیان میں سلام نہ پھیرا جائے، جیسا کہ مستدرک میں ام المومنین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نسائی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تیسری رکعت سے پہلے سلام نہیں، ورنہ اسے تیسری کہنا بیکار ہوگا۔ یہی مسلک حضرت عمر فاروق، حضرت علی اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اگلی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور کہا رات کی نماز کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت، اور جب صبح کے طلوع کا خوف ہو تو 1 رکعت سے وتر بناؤ، وہ تمہاری نماز کو وتر کر دے گی جو پڑھ چکے ہو۔ ولید بن کثیر نے اپنی اسناد سے ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دی جبکہ آپ مسجد شریف میں تشریف فرما تھے۔ حدیث کی تشریح ابو واقد لیثی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف فرما تھے کہ 3 شخص آئے، 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے اور ایک چلا گیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے کچھ جگہ خالی دیکھی، وہ ان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا میں تم کو 3 شخصوں کی خبر نہ دوں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے نے حیا کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے حیا کیا، تیسرے نے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے اعراض کیا۔
اگلا باب ہے مسجد میں چت لیٹنا اور پاؤں آگے بڑھانا۔ حدیث ہے عباد بن تمیم نے اپنے چچا سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا جبکہ آپ ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ ابن شہاب نے سید مسیب سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ عمر فاروق اور عثمان غنی ایسا کرتے تھے۔ حدیث کی تشریح، علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث میں اس فعل کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور جس حدیث میں اس کی ممانعت مذکور ہے وہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا اس کا محمل یہ ہے کہ جب چت لیٹے اور اس کی شرمگاہ پر نہ ہوتی ہو تو ایسا لیٹنا ممنوع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں چت لیٹنا جائز ہے، مگر اوندھے منہ لیٹنا جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ ابن بدار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت پر لیٹ کر ایک قدم کو دوسرے قدم پر رکھنے سے منع فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مذکور حدیث سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث منسوخ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دونوں خلیفوں نے اس پر عمل کیا، کیونکہ ان پر ناسخ و منسوخ مخفی نہیں تھا۔ اگلا باب ہے لوگوں کو ضرر پہنچائے بغیر راستہ میں مسجد بنانا۔ حسن بصری، ایوب اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے۔ حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں نے کہا، میں نے اپنے ماں باپ کو نہ پہچانا مگر وہ دین اسلام کے تابع تھے۔ کوئی دن نہ گزرتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دونوں طرف صبح و شام ہمارے گھر تشریف لاتے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے ظاہر ہوئی تو اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی اور اس میں نماز پڑھنے لگے۔ وہ قرآن پڑھتے تو مشرکوں کی عورتیں اور بچے وہاں جمع ہو جاتے اور ان سے تعجب کرتے اور ان کو دیکھا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت رونے والے مرد تھے اور جب قرآن پڑھتے تو آنکھوں کو رونے سے روک نہ سکتے تھے۔ اس حال نے مشرکین قریش کو گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ حدیث کی تشریح، ابن بطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس حدیث سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ فضیلت ظاہر ہوتی ہے جس میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کیونکہ انہوں نے کتاب کی تبلیغ کا اس حال میں قصد کیا جبکہ ان کو جان کا شدید خطرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص ایسے مقام پر نہیں پہنچا۔ اس کے علاوہ وہ قدیم الاسلام اور رقیق قلب بھی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس میں بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ اگلا باب ہے بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا۔ ابن عون نے گھر کی مسجد میں نماز پڑھی جس کے دروازے لوگوں کے لیے بند کیے گئے تھے۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جماعت میں نماز پڑھنا اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ تم میں سے جب کوئی اچھا وضو کرے پھر مسجد میں آئے، نماز کے سوا اور کوئی ارادہ نہ کرے تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ اور جب مسجد میں داخل ہو جائے تو جب تک اسے نماز روکے رکھے وہ نماز ہی میں رہتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اسی جگہ رہے جہاں اس نے نماز پڑھی تھی۔ وہ کہتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر، جب تک وہ بھی وضو نہ ہو۔ حدیث کی تشریح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکور حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ نمازی کی نماز صرف مسجد میں ہوگی یا اپنے گھر میں یا بازار میں ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ اس کی وضاحت کریں کہ تینوں مقامات میں نماز جائز ہے، اور بازار کو خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا کہ اس میں لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہوتے ہیں، پھر اس میں شور و غوغا اور لغو اور بیہودہ باتیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ باہما گمان ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے بازار میں نماز جائز نہ ہو، اس لیے امام نے تصریح کر دی کہ ان وجوہات کے ہوتے ہوئے بازار میں ناجائز ہے۔ احناف کا بھی یہی مسلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اپنے گھر میں مسجد بنا کر اس کا راستہ علیحدہ کر دے تو یہ جائز ہے اور وہ مسجد قرار پائے گی، اور جب وہ دروازہ بند کر لے اور اس میں نماز پڑھ لے تو جائز ہے، مگر مکروہ ہے۔ تمام مساجد کا حکم بھی یہی ہے۔ جب بازار میں اکیلے نماز پڑھنا جائز ہے تو وہاں مسجد بنانا جائز ہے۔ گھر میں یا بازار میں نماز پڑھنے کی نسبت مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے میں 25 یا 27 درجے ثواب زیادہ روایت کیا گیا ہے، مگر ان میں اختلاف نہیں، کیونکہ 25 درجے 27 درجات میں داخل ہیں، ایک عدد دوسرے کی نفی نہیں کرتا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 درجوں کی خبر دی پھر 27 درجوں کی خبر دی، یہ تضاد نہیں، یا اس طرح کہیں کہ نماز میں استغراق تام ہو تو ثواب زیادہ ہوگا ورنہ کم ہوگا۔ باقی رہی 25 یا 27 کے عدد کی تخصیص کیوں ہے،
اس کو خدا ہی جانے۔ مسجد شریف میں مسجد سے حدیث پاک میں مسجد سے مراد نماز ادا کرنے کے مواضع ہیں، یہ عرفی مساجد مراد نہیں۔ گویا کہ باب کا عنوان یوں ہے، باب الصلاۃ فی مواد الاسواق، لہذا یہ نہ کہا جائے کہ حدیث ظاہر ترجمہ کے مناسب نہیں۔